کہتے ہیں, بٹ یہ بھی خدا کا بڑا کرم ہے کہ یہ یہاں پر آ کے گرا اور گر کے یہاں پر زیادہ دیوار سے ہلکا سا ٹکرایا ہے, جس کی وجہ سے دیوار پر جلنے کے نشان ہے. مگر جتنا اس کا پریشر ہو سکتا تھا اور جتنی بڑی یہ باڈی ہے, یہ اس کو باقاعدہ طور پر گرانے کی صلاحیت میرا خیال ہے کہ ضرور رکھتا تھا, اور جتنی بڑی یہ باڈی ہے, بٹ اس کے باوجود کیونکہ یہ آ کے گرا ہے اور ہوا میں جلنے کے بعد اور ہوا میں ٹکڑے کی وجہ سے گھروں کو اور گھروں کی عمارتوں کو اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہوا جس سے کوئی جانی نقصان ہوتا یا کوئی زخمی ہوتا. ناظرین, بالکل اسی ڈائریکشن میں اس طریقے سے جہاز اڑتا ہے اور اسی طریقے سے لینڈ کر جاتا ہے پنڈی ایئرپورٹ پر. یہ ایک بدقسمت جہاز تھا, اس کو اتنی ہائٹ سے یہاں سے گزرنا چاہیے تھا, مگر یہ اتنی ہائٹ سے یہاں سے نہیں گزرا, بلکہ یہ نیچے آیا اور نیچے ٹکرانے کے بعد جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. تو میں آپ کو اب یہ اس جہاز کی فوٹیج دکھانے کی وجہ سے بڑا کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے تھا. یہ اس طرف سے آیا, بالکل جو میں آپ کو درخت کی ڈائریکشن بتا رہا تھا یہ وہی ہوا ہے کہ اس طرف سے آتے ہوئے اس جہاز نے اس طرف سے آنا تھا, جس طریقے سے یہ جہاز گیا ہے یہ اس درخت سے ٹکرایا ہے, واپس اوپر اٹھا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. ادروائز اس کو اتنی ہی بلندی سے گزرنا تھا اور تھوڑی سی دور جا کے 3 منٹ کی فاصلے پر راولپنڈی ایئرپورٹ پر لینڈ کر جانا تھا. بٹ یہ بڑی بدقسمتی ہوئی کہ وہ یہاں 3 منٹ پہلے, اگر 500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے وہ اڑا تھا تو 3 منٹ پہلے یہ بڑا بدقسمت حادثہ ہو گیا. اس جہاز کی وجہ سے میں بڑا آسانی سے سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ کس ڈائریکشن سے آ رہا تھا, اور یہ وہی ڈائریکشن ہے جس ڈائریکشن سے میں نے آپ کو درخت کا دکھایا تھا کہ درخت اس طریقے سے زمین پر لگ گیا, اس درخت سے ٹکرانے کے بعد جہاز ہوا میں اڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ناظرین, میرے ساتھ انتظار حسین صاحب موجود ہیں, اور اس بڑے بدقسمت واقعے میں سے یہ خوش قسمت ہے کہ یہ بچے, کیونکہ جو کالا نشان ہے جو جل گیا ہے, جس کے سامنے یہ سارا ملبہ پڑا ہوا ہے, یہ ان کا کمرہ ہے, یہاں یہ رہتے ہیں. بٹ اللہ نے بڑا کرم کیا. سر یہ کیا ہوا ہے پورا واقعہ بتائیں ذرا. جی, جب یہ جہاز آ رہا تھا لیکن اس سے پہلے بارش ہو رہی تھی, تو تقریباً مغرب سے یہ 15 منٹ کا ٹائم یہ جہاز آ رہا تھا, اب لینڈ ہو رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف نا, اسلام آباد ایئرپورٹ. تو اس میں دیکھ رہا تھا بارش تیز ہو رہی تھی اور آسمان سے آواز آ رہی, جیسے بجلی, جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس کی آوازیں, گڑ 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 کی آواز بہت تیز آ رہی تھی. یہ آواز رک نہیں رہی تھی. میں خود دیکھ رہا تھا, تو اتنے دیکھنے میں کہتا یا اللہ خیر, اتنی روشنی آئی ہے ہمارے گھر میں, اتنی روشنی آئی ہے حد سے بات. جب یہ پیسز گرے ہیں ان کو آگ لگی ہوئی تھی, تو ہم لوگ گھبرا کے اندر چلے گئے ہیں, اور میں خود پریشان ہو گیا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. تو جب میں اس کی باڈی دیکھی ہے, میں دیکھا یہ جہاز ہے اور یہ کریش ہوا ہے, اور میں تو مجھے تو پیچھے بھی چھوڑ گئے, میرا خوف ہو گیا ساری جسم پہ. اور جب پھر میں نے لوگوں کو بلایا, آلے ملے والے لوگ آ گئے ہیں, انہوں نے بہت مدد کی ہے. فوراً جہاز کے جلے ہوئے ٹکڑوں کے پاس کوئی ہم لوگ ڈرے نہیں ہیں, سیدھے ان کے پاس گئے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو نکالیں, بھائی یہ کوئی نہ کوئی بندہ زندہ بچ جائے. لیکن ایم سوری کو جو بھی بندہ تھا, جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بکھری پڑی تھی, مطلب کوئی بندہ ان میں زندہ نہیں تھا. یہ بتائیے کیسے ہوا کہ اتنا بڑا پیس آ کے گرا ہے اور آپ کے کمرے کو اور آپ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ تو کیا سیدھا آ کے گرا ہے بس, اس کے بعد آگے نہیں بڑھا؟ نہیں, یہ ایسے ہی یہ ٹکر کھائی ہے. پیچھے بھی ہمارا گھر ہے, اس میں بھی یہ سیڑھیوں پہ وہ بھی دیکھا میں نے, اور اندر انجن بھی جو گرا ہے وہ دیوار کے اوپر گرا ہے, اس کے وہ اس نے کھڑا ہے دیوار کو, واش روم میں مارے ان کو بھی ڈیمیج ہوئی ہے ساری دیواریں اس کی. یہ جو یہ پیس گرا ہے بڑا, سب سے بڑا پیس یہی ہے اس کا جہاز کا. تو یہ ایسے ہی آیا جیسے اس نے جہاز کو, آپ نے دیکھا ہوگا کھیت میں اس نے لینڈ کیا, جب اس نے لینڈ کیا پھر اوپر جہاز ہوا ہے. جب جہاز اوپر ہوا, یہ درختوں کے ساتھ وہ اس کے کچھ پیسز ہیں وہ پھنس گئے, وہ درخت بھی ساتھ لے کے آ گیا ہے. جب درخت ساتھ لے کے آیا, یہ چند اوپر اپنا فٹ کے اوپر گیا, یہ اوپر جو ہماری ڈبل اسٹوری ہے اس کو بھی کچھ پیسز نے کراس کیے ہیں, اس کو بھی ڈیمیج ہوئی ہے کچھ, مطلب ہے کہ وہ ادھر پیچھے. مطلب وہ آپ میں نے وہ درخت دکھایا بھی ہے اپنی ناظرین کو, درخت سے ٹکرانے کے بعد درخت کے پیسز بھی جہاز کے ساتھ آئے ہیں. یہ بالکل پیسز درخت ساتھ ہی آ گئے ہیں. آدھا درخت میں نے دیکھا وہ ڈیمیج ہوا ہے, وہ ساتھ آیا جہاز, جہاز کے ساتھ آیا, وہ جہاز پھر اوپر چلا گیا, پھر اوپر جا کے اس کو آگ لگی ہے نا. جو میں نے دیکھا تھا, میں نے سمجھا کہ جو آواز آ رہی ہے بجلی کی, آسمانی بجلی ہے, لیکن یہ آسمانی بجلی کی آواز نہیں تھی, یہ بیکاز یہ جہاز کی تھی. جو جب ادھر گرا ہمارے گھر میں لگی ہوئی آگ کو ہم نے دیکھا ہے, وہ اتنی لائٹ تھی کہ حد سے زیادہ. بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دور دور تک لائٹ ہم نے خود بھی دیکھی ہے, بہت اوپر لائٹ چلی گئی تھی, پھر نیچے آئی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچت اس لیے ہو گئی
اور اللہ نے بڑا کرم کیا آپ پر جی جی کہ جہاز ہوا میں ٹوٹ گیا تھا اور ہوا میں بکھر گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ حصے یہاں گرے، کچھ وہاں گرے، کچھ یہاں گرے، اور یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ہوا سے ٹوٹتا ہوا گرا، پہلے صحیح سلامت وہاں آیا، درخت سے ٹکرایا، واپس اٹھا، اس کے بعد لینڈ کیا، بالکل ویلوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، وہ میں نے دیکھے ویل کے نشان لگے ہوئے. جب اس نے لینڈ کیا اس نے سمجھ گیا کہ یہ ایئرپورٹ نہیں ہے، تو میرے حساب سے اس نے یہ سمجھا کہ ایئرپورٹ آ چکا ہے، اس نے لینڈ کیا، پھر اس نے اوپر کیا جہاز کو، تو پھر وہ جہاز جو جب اوپر ہوا ہے تو فوراً جو نا وہ ساتھ درخت فوراً اس میں پھنس گیا ہے. یہ اتنی میں ہمارے گھر نزدیک ہے، تو 1 منٹ کے اندر یہ فلائٹ جو بھی گزرتی ہے 1 منٹ کے اندر یہ لینڈ کر جاتی ہے ایئرپورٹ، جو بینظیر بھٹو ایئرپورٹ پہ یہ لینڈ ہو جاتی ہے. تو اس کا اتنا ٹائم نہیں تھا کہ جب اس نے لینڈ کیا فوراً اوپر گیا، اوپر سے وہ پھٹ گیا اس کو. جی جی ناظرین وہ جو بات ہم کر رہے تھے، بہرحال آپ کے گھر میں سب محفوظ رہے؟ جی الحمد للہ خیر محفوظ ہے. جی دیکھیے ناظرین وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو درخت ہے، اور میں نے آپ کو پوری کی پوری فوٹیج دکھائی ہے، پورا کا پورا سیکوینس دکھایا ہے، لوگوں نے جو آئی وٹنس ہیں ان سے بھی یہ بات کنفرم ہو گئی، یہاں پہ ایکسپرٹ جو موجود تھے ان سے بھی بات کی، ہمارے جو رپورٹر ہے قمر ان سے بھی میں نے بات کی، یہ ساری بات کنفرم ہو گئی ہے. اور جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ